اگر کسی کی اللہ سے گفتگو ہو جائے، اللہ سے گفتگو ہو جائے تو اس کو تو اور زیادہ فخر محسوس ہونا چاہیے، فخر کی انتہا نہیں ہونی چاہیے۔ خالق کائنات سے ملاقات ہو رہی ہے، مالک کائنات سے گفتگو ہو رہی ہے، مالک کائنات سے ہم کلام ہو رہا ہے انسان۔ اور اگر وہی مالک کائنات خود بندے سے گفتگو کرنے لگے تو اور زیادہ فخر کی بات ہوگی، اور زیادہ انسان کو فخر محسوس ہونا چاہیے، فخر کرنا چاہیے، بتاتے پھرنا چاہیے کہ ہماری اللہ سے گفتگو ہوئی، اللہ سے ہم کلام ہوئے، یا اللہ نے ہم سے کلام کیا۔ اب روایات ملاحظہ فرمائے کہ معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر انسان دعا کرتا ہے تو ایسا کہ جسے اللہ سے ہم کلام ہو، جب دعا کرتا ہے تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے، لیکن جب مصلی عبادت پہ آتا ہے تو اللہ سے بھی ہم کلام ہوتا ہے، اللہ بھی اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ یہ دعا مانگتا ہے انسان، اللہ سے گفتگو کرتا ہے، پروردگار میری یہ تمنا پوری کر دے، میری وہ خواہش پوری کر دے، فلاں کو سلامتی عطا فرما، مریض کو شفا عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما۔ الگ الگ انداز سے انسان اللہ سے گفتگو کرتا ہے دعا کے ذریعے سے۔ دعا وسیلہ ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا۔ آئے انسان دعا کرے، اگر دعا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا ہے تو معصومین نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو اپنا لے۔ کبھی دعائے کمیل پڑھے، کبھی دعائے توسل پڑھے، کبھی جوشن کبیر پڑھے، کبھی جوشن صغیر پڑھے، کبھی ناد علی صغیر پڑھے، کبھی ناد علی کبیر پڑھے، کبھی زیارت ناہیہ پڑھے، کبھی زیارت وارثہ پڑھے، اور کبھی زیارت عاشورہ پڑھے۔ دیکھیں کیسی کیسی تبدیلیاں زندگی میں رونما ہوتی ہیں۔ صلوات بر محمد۔ ہمیں طریقہ نہیں آتا تو معصوم نے طریقہ بتایا کہ کیسے ایک بندہ اپنے معبود سے ہم کلام ہوتا ہے، کیسے ایک بندہ اپنے معبود سے گفتگو کرتا ہے، کیسے ایک سلیقہ بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کیسے ایک بندے کو اپنے معبود سے رشتے کو قائم کرنا چاہیے، اس سے قربت حاصل کرنے چاہیے، اس سے نزدیک ہونا چاہیے۔ یہ معصومین ہمیں خود سلیقہ اور طریقہ بتا رہے ہیں۔ خود چوتھے امام نے اتنی دعائیں کی ہیں کہ ایک پوری کتاب تیار ہو گئی صحیفہ کاملہ کی صورت میں، صحیفہ سجادے کی صورت میں، جس کو زبور آل محمد انجیل اہل بیت بھی کہا گیا ہے۔ ذرا ہم اٹھا کے دیکھیں کہ کیسے ماں باپ کو اولاد کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اولاد کو ماں باپ کے حق میں دعا کرنی چاہیے، اپنے معبود سے کیسے راز و نیاز کرنا چاہیے، کیسے مناجات کرنی چاہیے، کیسے زندگی گزارنی چاہیے، کیسے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ تمام سلیقے سید سجاد دعاؤں کے ذریعے سے سکھا رہے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تو دعا اللہ سے کلام کرنے کا ایک وسیلہ معصومین نے بتایا ہے، کلام کرنے کا، گفتگو کرنے کا وسیلہ ہے، اور سلیقہ بھی بتایا جا رہا ہے کیسے ہم اپنے معبود سے ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ انسان 36 مرتبہ ریہرسل کرتا ہے، پریکٹس کرتا ہے، اگر کسی شخصیت سے ملاقات کرنی ہوتی کہ کہیں چوک نہ ہونے پائے، کہیں کوئی بد نظمی نہ ہونے پائے، اپنے خالق کی بارگاہ میں ہم چاہے جیسے چلے جاتے ہیں، چاہے جس لباس میں چلے جاتے ہیں، سو کے اٹھے اسی لباس میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ کسی محفل میں جانا ہوتا ہے تو ہم تیار ہو کے جاتے ہیں، مجلس میں جانا ہوتا ہے تو ہم تیار ہو کے جاتے ہیں، ولیمے میں جانا ہوتا ہے تو ہم تیار ہو کے جاتے ہیں، عقد میں جانا ہوتا ہے تو ہم تیار ہو کے جاتے ہیں، کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے تو ہم تیار ہو کے جاتے ہیں، کسی بھی پروگرام میں جانا ہوتا ہے تو ہم تیار ہو کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر تیار ہو کے نہیں جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ کیسے ہیں، ان کو سلیقہ بھی نہیں آتا، ان کو طریقہ بھی نہیں آتا، ایسے ہی منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں۔ تو جب ہم لوگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو بڑے سج دھج کے جاتے ہیں، بڑے تیار ہو کر کے جاتے ہیں، سوٹ بوٹ میں جاتے ہیں۔ جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو چاہے جس لباس میں آ جاتے ہیں، چاہے صلوات محمد۔ ہم خالق کی بارگاہ میں آتے ہیں، مالک کی بارگاہ میں آتے ہیں، کوئی تیاری نہیں کرتے، بلکہ جبکہ تیاری کرنا چاہیے، اچھے لباس میں اس کی بارگاہ میں آنا چاہیے۔ سب سے بڑھ کے ہمیں اس کی بارگاہ کے لیے اچھی تیاری کرنی چاہیے، خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے، مصلی کا اہتمام کرنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے کہ ہم مالک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اپنے خالق کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جب ہم زندگی میں اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں سجا اور سنوار کے پیش نہیں کر رہے ہیں تو مرنے کے بعد کیا پیش کریں گے؟ صلوات۔ مصلی عبادت پہ آئیں تو ایسی نہ آئیں، ہلکے میں نہ لیں اس کو، اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں،
اس سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے کلام کر رہا ہوتا ہے. جو کچھ بھی کلام الہی ہے وہ قرآن میں، وہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو گویا اللہ ہم کلام ہو رہا ہے. دعا پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں. لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ جس میں بندہ اپنے معبود سے ہم کلام ہے، معبود اپنے بندے سے ہم کلام ہے. کیوں سوال کر سکتے ہیں آپ محمد علی تم نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ نماز میں اللہ سے بھی ہم کلام ہے بندہ اور معبود بھی اپنے بندے سے ہم کلام ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت کرنا کیا ہے کہ اللہ جیسے ہم سے ہم کلام ہو رہا ہو. تو بتائیے کہ کون سی ایسی نماز ہے جس میں کلام نہ ہو، کلام خدا نہ ہو؟ سوروں کی صورت میں جس میں کلام خدا نہ ہو، کون سی ایسی نماز ہے جس میں اللہ کا کلام نہ ہو؟ ہم نماز پڑھتے ہیں تو کم سے کم پہلی دوسری رکعت میں سورہ حمد پڑھتے ہیں اور ایک دوسرا سورہ پڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے. ایک آیت ہو تب بھی قرآن ہے، ایک سورہ ہو تب بھی قرآن ہے، 14 سورے ہوں تب بھی قرآن ہے. صلوات اور حمد.